السلام علیکم ناظرین، نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے نو منتخب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور پاکستان کی سیاسی صورتحال۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ نگار سید منظر نقوی اور جرنلسٹ ساجد عزیز صاحب۔ بہت بہت آپ کو ویلکم منظر نقوی صاحب۔ یہ بتائیے کہ جو آج کا سیاسی صورتحال ہے اس نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو نو منتخب وزیر اعظم ہے ہر چند کے ان کا دورانیہ وزارت کا بہت کم ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیسا لگتا ہے آپ کو کہ یہ اپنی میعاد مدت مقرر جو ہے وہ پوری کر لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت گفتگو کی آپ نے کہ یہ اپنی مختصر ترین مدت پوری کر سکیں گے یا نہیں۔ اب مختصر ترین مدت کس نے کہا؟ وزیر اعظم تو انتخاب ہو گیا اور بحیثیت وزیر اعظم ہوا وہ کہ 45 دن کے لیے نہیں ہوا، ایک ہفتے کے لیے نہیں ہوا، 10 دن کے لیے ہوا، ایوان نے ایک وزیر اعظم منتخب کر لیا۔ یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے کہ انہیں 45 دن کے لیے عبوری وزیر اعظم بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد ان کی مستقل تیاری شہباز شریف کی طرف ہے۔ آج ہم اس نہج پہ کیسے پہنچے کہ وزیر اعظم کا دوسرا انتخاب ہوا، میاں نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے، ان کے ساتھ کافی سارے لوگ دوسرے بھی نااہل ہوئے، ان کے بچے بھی نااہل ہوئے، کچھ وزراء بھی ہوئے، اور نواز شریف کی ہٹ درمی رہی کہ اگر وہ بہت پہلے استعفیٰ دے دیتے تو حالات منتخب ہوتے، نااہل ہونے کی نوبت ہی نہ آتی۔ نااہل تو وہ 1999 میں بھی ہوئے تھے 21 سال کے لیے، اور 2 کروڑ روپے جرمانہ بھی ہوا تھا، 14 سال کی قید بھی ہوئی تھی، اور وہ لین دین کر کے پھر باہر نکل گئے تھے۔ اب ایک دفعہ پھر عدالت نے ان کو اس طرح کا فیصلہ سنایا۔ اب ایک لانگ اسٹرگل ہے اپوزیشن کی حکومت چینج کرنے کے لیے نواز شریف کے خلاف۔ اب نواز شریف اسٹیپ ڈاؤن ہوئے نااہل ہو کر، اب شاہد خاقان عباسی کا انتخاب نواز شریف کا تسلسل ہے۔ آج شاہد خاقان عباسی نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ اس سیٹ پہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، سیٹ پہ نواز شریف تھے، اور ابھی بھی نواز شریف ہی ہیں، دیگر پرانے وزراء اعظم کا بھی ذکر کیا انہوں نے، تو یعنی یہ ان کا تسلسل ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی ترجیحات کا اعلان کیا کہ میں یہی کروں گا، تو انہیں وہ چور گیا گراکٹ آ گیا، چور کا بھائی گراکٹ۔ حکومت تو وہیں کی وہیں ہے، ساری سچویشن ہینڈل کر رہے ہیں نواز شریف، اور کیا وہ نواز شریف کے خلاف جا سکتے ہیں؟ کیا وہ نواز شریف سے باہر جا سکتے ہیں؟ پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ کیا وہ اپنی مدت پوری کریں گے؟ جو پارٹی کی طرف سے انہیں 45 دن کے لیے کہا گیا ہے، مگر ایک ریفرنس دائر ہو چکا ہے، اگلے کئی ریفرنس آنے ہیں، اور LNG کیس کا آج ذکر شیخ رشید نے بھی اپنی تقریر میں کیا۔ اس کے بعد پھر وہ مستقل طور پہ الیکشن لڑا کے شہباز شریف کو لانا چاہتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاں تک نوبت ہی نہیں آئے گی، وہ اس سے پہلے ہی حدیبیہ پیپر کا کیس کھل جائے گا اور وہ بھی نااہل ہو چکے ہوں گے۔ پھر یہ سیاست، کیونکہ یہ خاندان اپنے پاس سے منتقل کرنا ہی نہیں چاہتا طاقت کو، اور طاقت ہاتھ میں رکھنے ہی کی وجہ سے آج یہ ان کا انجام یہاں تک ہوا، اور جہاں تک انہوں نے اس وقت ملک کو پہنچا دیا۔ اب مجھے عجیب پریشانی ہوتی ہے کہ آج جو انتخاب ہوا، اپوزیشن نے ایک لمبی جد و جہد کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپوزیشن آج ایک پیج پہ نظر آتی۔ اتنی لمبی اسٹرگل چلی، اب وہی ساری سیاسی جماعتیں جو کہہ رہی تھیں کہ وزیر اعظم مستعفی ہو جائے فیصلے سے پہلے، GIT کی رپورٹ کے بعد، جی، اور GIT کی رپورٹ چل رہی تھی پہلے سے تمام سیاسی جماعتوں نے، اور GIT کی رپورٹ جمع کرانے کے بعد تو تقریباً ہر سیاسی جماعت، جس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی، MQM بھی شامل تھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، عمران خان کی پارٹی بھی شامل تھی، ساری جماعتوں نے یہی کہا کہ بس وزیر اعظم کو مستعفی ہو جانا چاہیے، اسٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے، مگر انہوں نے نہیں سنی۔ آج جب آئین اور قانون کے مطابق وزیر اعظم کا انتخاب ہوا، تو آج اپوزیشن اپنا ایک متفقہ امیدوار کیوں نہیں لا سکی سامنے؟ اگر اس وقت تمام اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پر ہوتیں تو صورتحال مختلف ہوتی، کیونکہ بہت سارے لوگ وزیر اعظم نواز شریف کو میرا خیال ہے کہ 244
ووٹ ملے تھے ساجد پچھلے انتخابات میں، اور اب شاہد خاقان عباسی کو 221 ووٹ ملے، یعنی کافی سارے کم ہو گئے ہیں. اور اگر ذرا سے یہ سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو آدھے مسلم لیگ ان کے پاس آ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر وہ کرائسس دیکھ چکے ہیں اور ان لوگوں کی سیاست بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ اپنی تمام طاقت اپنے خاندان اور اپنے ارد گرد ہی گھمانا چاہتے ہیں. بادشاہت کا نظام ہے، سب یہی کہتے ہیں، اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ عمران خان کے ساتھ جماعت اسلامی بھی نہیں کھڑی ہوئی، جو کہ ان کی اتحادی جماعت رہی ہے ہمیشہ سے، اور ان کی اتحادی رہی ہے. اس نے بھی اپنا ایک الگ وزیر اعظم کھڑا کر دیا اور 4 ووٹ لے کر ایک اور اپنے منہ پر کالک ملی. تو ایسے کیسے چلے گا؟ اور ابھی تو بڑا سفر باقی ہے. پاکستان کی اکنامک پوزیشن کہاں کھڑی ہے؟ ہم آلموسٹ $79 بلین باہر کے مقروض ہیں، 20,000 ارب اندرونی قرضہ ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ ریکارڈ ہے، اسٹاک مارکیٹ 5-6 ہزار پوائنٹ نیچے آ چکی ہے، روپے کی قدر کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پھر وہیں واپسی کی طرف ہے. ایکسپورٹ گر گئی ہے، اس کے ساتھ ریمیٹنسز بھی گر گئی. ساجد صاحب، میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح منظر نقوی صاحب نے بتایا کہ عباسی صاحب کے خلاف بھی جو ہے ریفرنس دائر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور شہباز شریف کے بھی، تو اگر ہم دیکھیں پوری پی ایم ایل این تو اس میں کوئی رہنما ایسا نہیں ہے کہ جو کہ بالکل صاف ستھرا ہو. ریفرنسز تو سبھی کے درمیان آئیں گے، اور جو یہ سینیریو ابھی کریٹ ہوا ہے تو اس میں بہتر نہیں تھا کہ ایک قومی حکومت بنائی جاتی، تمام اپوزیشن یا تمام دیگر جماعتیں جو ہیں ساتھ بیٹھ کے، اور ایک ایسا بندہ منتخب کرتے جو نیوٹرل ہوتا اور وہ کچھ عرصے کے لیے اچھے کام کر جاتا. یہی تو المیہ ہے اس قوم کا، اور اس خصوصاً مسلم لیگ نون کا، کہ ان کے پاس ان کی فولڈ میں شاید ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جی کہ جو چند دن کے لیے بھی وزارت عظمیٰ کا اہل ہو سکے. شاہد خاقان عباسی کا بھی صرف نام ہی آیا تھا کہ اس کے ساتھ ہی چمگوئیاں شروع ہو گئیں اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو کرپٹ آدمی ہے. ایئر بلو کے قصے اور بہت سارے قصے شروع ہو گئے، بالکل کا قصہ شروع ہو گیا، ماضی جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو شیخ گیا. رشید نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ جی بس یہ جیسے ہی یہ منتخب ہوں گے میں ان کے خلاف سپریم کورٹ میں جاؤں گا، ریفرنس فائل کروں گا. اور اس کے علاوہ اور مختلف سندھ سے بھی، پنجاب سے بھی، سب جگہ سے لوگوں نے یہ کہا کہ جی ان کے خلاف ریفرنس داخل کیا جائے گا. یہ تو ہم تو بہت زمانے سے اس کوشش میں تھے کہ جی جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے LNG کا، تو یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو وطن دشمن، قوم دشمن معاہدہ ہے، اور جس میں پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. تو اس کے خلاف ہم ریفرنس فائل کریں گے اور اس معاہدے کو کینسل کروائیں گے کہ جو آگے چل کے جو قوم کو جو بھگتنا ہوگا اس معاہدے کو، اور جو اربوں روپے جو اضافی دیے جائیں گے 15 سال کے لیے، 15 سال کا معاہدہ کیا گیا ہے. یہ تو ایک بہت بڑا ایک بوجھ ہے قوم کے اوپر ہوگا. تو یہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ 45 دن رہ بھی سکیں گے کہ نہیں. میں نہیں، دیکھیں ان کا دامن صاف نہیں ہے. ویسے تو ان کے کیبنٹ میں کسی کا بھی دامن صاف نہیں ہے. جی بالکل، سب کے خلاف کچھ نہ کچھ الزامات ہیں، اور زیادہ تر پکے جتنے بھی الزامات رہنما ہیں چھوٹے موٹے، کوئی نان سیریس الزامات نہیں، بہت سیریس لیول کے ان کے اوپر الزامات لگائے گئے. ان سب کے اوپر، ان سب کے دامن داغدار ہے. تو یہ صاحب جو ہیں شاہد خاقان عباسی، ان کو اس لیے بنایا گیا پرائم منسٹر کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ آنکھ بند کر کے آمنا و صدقنا کہتے ہیں مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی ہر بات کو، اور یہ بات حقیقت بھی ہے. تو اسی لیے ان کو بنایا گیا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ رہ سکیں گے. 45 دن تو زیادہ عرصہ ہو جاتا ہے. 45 دن سے پہلے ہی ان کی سیٹ جو ہے ان کے پاؤں تلے سے نکل جائے گی. اور ظاہر ہے کہ جب پرائم منسٹر جو پارٹی کا سربراہ ہے وہ نہیں رہ سکا، وہ نہیں اپنے آپ کو، وہ نہیں پیر جما سکا، تو ان کی کیا حقیقت ہے. بالکل. منظر نقوی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ 2018 کے الیکشنوں میں اب تو بہت تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے. اگر ہم ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بات کریں اور یہ سوچیں کہ
اس الیکشن میں جو ہے ٹرانسپیرنسی آ جائے گی اور جو نااہل قرار دیے جائیں گے وہ کرپٹ رہنما جو قوم کو بیوقوف بناتے رہے, ملک کا پیسہ لوٹ کر دوسری جگہ بیرون ملک بھیجتے رہے, تو اس عرصے میں تو ابھی تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک سال میں صرف اگر بہت زیادہ صفائی ہوگی تو مسلم لیگ نون کی ہو جائے گی. تو کیا دیگر اور سیاسی جماعتوں کی باری آپ کو لگتا ہے آئے گی؟ جیسا کہ میں کہنا نہیں چاہ رہی کہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے اور کرپشن کے امام کہلاتے ہیں وہ, تو کیا آپ کا خیال ہے کہ ان کی باری بھی اس عرصے میں آ سکتی ہے؟ باری تو مجھے لگتا ہے اس دفعہ سب کی آ رہی ہے, اور باری باری پہلے بھی باریاں لگتی تھیں, ایک باری نواز شریف کی, ایک باری زرداری کی. زرداری صاحب جاتے جاتے پھر ان کی باری دے گئے, اور الیکشن کا رزلٹ ایسا تھا کہ رات کے 12 بجے انہوں نے اعلان کر دیا کہ, اور وزیر اعظم کی تقریر کر ڈالی, جب تک کہ صرف چند حلقوں کا 10% رزلٹ بھی نہیں آیا تھا اور انہوں وزیر اعظم کی تقریر ہو گئی تھی. تو چونکہ ان کی باری تھی, انہیں پتا تھا کہ باری ہے, لیکن اس دفعہ باریاں دوسری لگنی ہیں. اور میرا اشارہ اسی طرف تھا. جی میں سمجھ گیا تھا, میں نے کہا جب وہ باریاں لی ہیں تو یہ باریاں بھی انجوائے کریں گے. اور جہاں تک آپ نے کہا ٹرانسپیرنسی, اور وہ بھی الیکشن میں, بڑی خوش فہمی کی بات ہے. اگلے سال اگر وہ الیکشن کی لسٹیں ہی صحیح بن جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی. اور جہاں تک آئندہ انتخابات کا تعلق ہے, پھر یہی جماعتیں, پھر یہی لوگ, پھر وہی سسٹم. ابھی آپ نے بات کی تھی قومی حکومت کی, جی, کیا قومی حکومت بنا دے؟ قومی حکومت کیسے بنے گی؟ قومی حکومت ایک تو طریقہ یہ تھا کہ جتنی بھی پارلیمان میں پارٹیاں ہیں, مسلم لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, تحریک انصاف ہے, MQM ہے, جس کی جتنی سیٹیں ہیں اس حساب سے سب کو حکومت میں حصہ مل جائے اور سب مل کے قومی حکومت بنا لیں, اور جس پارٹی کی زیادہ سیٹیں ہیں اس کا وزیر اعظم بن جائے, اور باقی جس طرح سے ہے. تو لیکن یہ کہ یہ کام کرے گا کون؟ جو لوگ اکٹھے ہو کے ایک وزیر اعظم منتخب نہیں کر سکتے, وزیر اعظم کے مقابلے میں اپنا ایک وزیر اعظم ہی لا سکتے, وہ بات تو یہ نا کہ ساری سیاسی پارٹی کے سربراہان مل جائیں اور یہ بیٹھ کے ایک باہر ایوان سے باہر ایک فارمولہ طے کر لیں, اور اس کے بعد اس کو ایوان میں امپلیمنٹ کرا دیں اور قومی حکومت بن جائے گی. اب باہر سے کیا امریکہ بنوائے گا قومی حکومت؟ لیکن منظر صاحب, ہمیں وقفے کا کہا جا رہا ہے, گفتگو بہت دلچسپ مراحل میں داخل ہو گئی ہے. ناظرین, اپنی گفتگو کا آغاز ہم یہیں سے کریں گے, تب تھوڑی دیر کے لیے لیتے ہیں ہم وقفہ, کہیں نہیں جائیے گا. ہم ویلکم بیک ناظرین, ایک بار ہم پھر حاضر ہیں اور اپنی گفتگو کو وہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا. جی منظر صاحب, آپ فرما رہے تھے کہ جہاں تمام سیاسی جماعتیں مل کے ایک وزیر اعظم منتخب نہیں کر سکتی تو وہاں کرپشن کا خاتمہ اور ٹرانسپیرنسی کیسے آ سکتی ہے؟ اپنی بات کو وہیں سے شروع کیجئے. جی, میں کہہ رہا تھا کہ ایک تمام پوزیشن والے مل کے ایک امیدوار نہیں لا سکتے متفقہ طور پہ, اور وہ 4 امیدوار کھڑے کر دیے, اور تو وہاں پر ہم قومی حکومت کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے کہ سب کے سب مل کر کیسے قومی حکومت بنائیں. تو یہ لوگ تو کوئی کام نہیں کر سکتے کیونکہ سارے کرپٹ ہیں. کرپشن تو بالکل عام ہے, ہم سب, ہماری قوم سرایت کر چکی ہے, قوم میں سرایت کر چکی ہے کرپشن کا, تو یہ عالم ہے. اور سیاسی پارٹیوں میں تو جو کرپشن کا عالم ہے, وہ چاہے وہ پچھلے ہوں, اگلے ہوں, یا آئندہ آنے والے ہوں, ان سب کا صفایا کیسے ہو. تو اس کے بعد تو پھر ایک بات یہی سمجھ میں آتی ہے جو پہلے پرویز مشرف نے بھی ایک دفعہ ایک آئیڈیا دیا تھا, اور کہ کوئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت بن جائے. ٹیکنوکریٹس کی حکومت بن جائے, 3 سال کے لیے بن جائے, 2 سال کے لیے بن جائے, 4 سال کے لیے بن جائے, 3 سال آئیڈیل ہیں. اور ٹیکنوکریٹس کی حکومت, اس میں یہ پھر سیاستدان نہیں ہوں گے, سارے ٹیکنوکریٹس ہوں گے, قابل لوگ ہوں گے, اور وہ بیٹھ کے پہلے تمام معاملات کا صفایا کریں. ہر سیاسی جماعت کی کرپشن, ہمارے اداروں کی کرپشن, ہمارے آئین کے معاملات, تمام معاملات ایک دفعہ سیدھے کر دیں. اور پھر آئندہ جب یہ 3 سال میں سارا گن صاف کر دیں, نئے رولز, نئے قوانین, نئے گیمز انٹروڈیوس کروا دیں. 3 سالوں میں بہت کام کرنا پڑے گا, 70 سال کا گن صاف کرنا ایک دن میں صاف ہوگا. تو پہلے
اس بات پہ سب متفق ہو جائیں. اس کے لیے اب کون لائے؟ کوئی اسٹیبلشمنٹ آئے, کوئی آرمی آئے, کوئی باہر سے آئے گا کیا؟ ہمیں اپنے مسئلے خود حل کرنے ہیں. کل کو ہمارے بچے, نئی نسلیں آ رہی ہیں اور وہ کہاں کنفیوز ہیں, وہ سب کے سب باہر نکلنے کے چکر میں ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں کینیڈا جا رہا ہوں, کوئی کہتا ہے امریکہ جا رہا ہوں, کوئی انگلینڈ جا رہا ہے. سب باہر نکلنے کے چکر میں کسی کو پاکستان کے آگے کے حالات اچھے نظر نہیں آتے. بالکل قوم مایوسی کا شکار ہے. قوم مایوسی کا شکار ہے. تو اس وقت جو بڑے ادارے ہیں, آرمی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے اور لوگ ہیں, ہمیں مل کے ایک دفعہ کڑوا گھونٹ لینا پڑے گا. ایک ہمیں ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنا دی جائے اور پھر وہ سارے معاملات صاف کرے. اور پھر آئندہ یہ 5 سال کی مدت بھی نہیں چلنی چاہیے. پارلیمانی نظام بھی ہمارے یہاں بری طرح سے فیل ہو چکا ہے. دنیا بھر میں صدارتی نظام قائم, ہم بہتر پرفارم کر رہے ہیں. 4 سال کی مدت ہونی چاہیے, صدارتی نظام ہونا چاہیے اور یہ سارے معاملات ایک ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنانے کے بعد کیے جا سکتے ہیں. اب یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میرے نزدیک یہ حل ہے, میرے نزدیک یہ حل ہے, لیکن ہو سکتا ہے جب ٹیکنوکریٹس آئیں ان کے پاس کوئی اور لایا عمل ہو, وہ ایک ذہین ترین لوگ ہوں گے اور وہ درد دل رکھنے والے لوگ ہوں گے, اس قوم کے لیے کچھ سوچ کر آئیں اور اب پاکستان کی ترقی میں اپنا کنٹریبیوشن دیں. اور سب سے پچھلا گن صاف ہو گیا تو ترقی ہے. بالکل. ساجد صاحب, منظر نقوی صاحب نے تو ایک حل پیش کر دیا کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہونی چاہیے. قوم جو ہے مایوسی کا شکار ہے. آپ اپنی ماہرانہ رائے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کون مسیحا ہے جو اس بحران سے قوم کو نکالے؟ دیکھیں, بات تو ان کی بہت معقول ہے منظر صاحب کی کہ ایک قومی حکومت ہو یا پھر ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہو, لیکن ٹیکنوکریٹس کی حکومت پرویز مشرف آزما چکے ہیں. اس میں بھی کوئی اچھے لوگ نہیں تھے. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ پرویز مشرف نے بہت چن کے کرپٹ لوگ رکھے ان میں, اور ہم نے ظاہر ہے ان کے خلاف ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم نے لکھی بھی ہیں, اخبار بھی چھپی ہیں. تو پھر مسئلے کا حل نکلے گا کیسے جب ٹیکنوکریٹس بھی جو ہے وہ... ٹیکنوکریٹس کی حکومت بالکل بننی چاہیے, لیکن ضروری نہیں کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہی بنے. ٹیکنوکریٹس کو آپ لا سکتے ہیں, ٹیکنوکریٹس کو آپ ذمہ داریاں دے سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ نگراں حکومت بنے اور ایسی حکومت بنے جس پر تمام پارٹیز کا کنسنسس ہو اور جس میں وہ تمام لوگ ہوں, چاہے وہ ٹیکنوکریٹس ہوں, چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں, چاہے وہ سوشل سیکٹر کے لوگ ہوں, لیکن وہ تمام اچھی شہرت کے حامل لوگ ہوں. اور وہ لوگ ہوں کسی بھی حکومت میں, کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں کہیں بھی, جب کسی فرد کو پرکھا جاتا ہے کسی کسوٹی پہ تو وہ اس کی خدمات کو دیکھا جاتا ہے, اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے کہ یہ زمانہ طالب علمی سے لے کے آج تک یہ کیا کرتا رہا ہے, کہاں کہاں اس نے سوشل سیکٹر میں کہاں کہاں قوم کے لیے خدمات انجام دی ہیں. زمانہ طالب علمی میں اس کا ریکارڈ کیسا رہا, وہاں بھی یہ کچھ اس نے سوشل ورک کیا تھا, کچھ پبلک کی بھلائی کے کچھ کام کیے تھے. اور اب یہ کیا کر رہا ہے پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد, کیا اندھا دھند دولت کمانے میں لگا ہوا ہے یا کوئی پبلک کی خلق خدا کی بھلائی کے لیے بھی کوئی سوچتا رہا ہے؟ تو اصل کرائیٹیریا جو ہوتا ہے کسی کے پولیٹکس میں آنے کا اور حکومت میں آنے کا, وہ اس کا کرائیٹیریا یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کی خدمات کو دیکھا جائے. ایسے آپ اٹھا کے بلاول کو بیٹھا دیں پرائم منسٹر کی پوسٹ پہ تو اس کا آپ نے ریکارڈ تو دیکھا نہیں, آپ نے اس کا پاس تو دیکھا نہیں کہ اس نے کیسا کیا رہا ہے. وہ پچھلے 25-30 سالوں میں کلثوم مریم نواز کو لا کے آپ بیٹھا دیں اور 200 بلین روپے کا آپ اس کو کسٹوڈین بنا دیں, تو بھائی آپ نے اس کا ریکارڈ تو دیکھا نہیں. آپ کو یہ تو پتہ نہیں ہے قوم کو کہ وہ اس نے کیا ہے, ماضی میں کیا خدمات انجام دی ہیں, کیا چیز اس کے کریڈٹ کے اوپر ہے. ہمارے یہاں تربیت کا فقدان ہے. ہمارے یہاں دیکھیں وہی بات ہے کہ یہ الٹیمیٹ بات یہی ہے کہ چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ آرمی چیف ہوں, یہ چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں, چاہے وہ ٹیکنوکریٹس ہوں, سارے بیٹھ کے اور ایک کنسنسس کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز بھی اس میں شامل ہوں تو ایسی حکومت, عبوری حکومت بنائی جائے کہ جن کا ماضی صاف ہو, داغدار نہ ہو, نمبر 1. اور پھر وہ حکومت جو ہے پھر وہ سارے ریفارمز کرے کہ آج اس کی وجہ سے وہ ریفارمز کرے کہ جی آپ صاف ستھرے الیکشن کرا سکیں. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کوئی ایک بھی الیکشن صاف ستھرا ہوا تھا.
کوئی الیکشن صاف ستھرا نہیں ہوا آج تک پاکستان کی ہسٹری میں، ممکن ہی نہیں تھا. ان حالات میں جس فیوڈل نظام میں ہم رہتے چلے آئے اور آج تک ہم پھنسے ہوئے ہیں اس بری طرح سے، اس نظام میں صاف و شفاف الیکشن کا میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا. اگر کوئی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی فلاں الیکشن بہت فیئر تھے، بہت اچھے تھے، بہت صاف ستھرے تھے، نہیں، بالکل غلط ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے ہمارے اس پریزنٹ سسٹم کے اندر، اس گندے بدبودار اسٹنکنگ اس نظام کے اندر. یہ پارلیمنٹ جعلی پارلیمنٹری نظام ہے، اس میں کوئی دم نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف کرپشن ہے. اور جب بھی کوئی آئے گا اس سسٹم سے گزر کے تو کرپٹ آدمی ہی آئے گا. چاہ جائے کہ کوئی ایکسیپشنل کیس میں کوئی ایسا آدمی نکل کے آ جائے کسی پارٹی کا کہیں سے کوئی، ادروائز یہ سسٹم پورا ایسا ہے کہ اس میں جو بھی آتا ہے فلٹر ہو کے آتا ہے کرپٹ آدمی. ان دی اینڈ وہ سسٹم سے نکل کر ہی کرپٹ آدمی آئے گا، کیونکہ سسٹم کی بنیادی ایسی ہے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی بھی حکومت بنائیں، کوئی الیکشن کرا لیں، کچھ بھی کرا لیں، جب تک ریفارمز نہیں آئیں گی. جیسا کہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو 120 کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے نیشنل اسمبلی کا، جو کہ پرائم منسٹر کی سیٹ ہے، نواز شریف صاحب جس پہ الیکٹ ہوئے تھے، اب ان کے خلاف ان کے مقابلے خاتون آئی ہیں پی ٹی آئی کی اور وہ الیکشن لڑے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بائیو میٹرک سسٹم پر ہو رہا ہے تو یہ ایک اچھی خوشائن بات ہے، یہ ریفارمز کی طرف، یہ ریفارمز کی جانب ایک قدم ہے، بہت اچھا قدم ہے. اور اس طرح کی چیزیں گریجولی نہ اگر ایٹ ونس نہیں آتی ہیں، فوری طور پہ ہم سارے ریفارمز نہیں لا سکتے، تو کم سے کم گریجولی ہی چیزیں آ جائیں تو کچھ تو بہتری آئے گی. بندر نقوی صاحب یہ بتائیے کہ ابھی قوم جو ہے وہ کچھ عرصے سے پاناما اور پھر ابھی سپریم کورٹ کا اقامہ پہ فیصلہ، اور اب کیا لگتا ہے فیوچر میں کہ اب کچھ دنوں بعد جو ہے پوری قوم جو ہے وہ لگ جائے گی شاہد خاقان عباسی کے بارے میں جو پٹیشنز وغیرہ دائر کی جا رہی ہیں اور جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا ماضی بھی صاف نہیں ہے، تو اب قوم جو ہے ایک نیا چیپٹر یہ کھل جائے گا. بہت خوبصورت بات کی نجم آپ نے، پاناما، پھر پاناما سے اقامہ، اور اس کے بعد پھر شاہد خاقان عباسی کی طرف، پھر وہی کہانی جو پہلے تھی، پہلے نواز صاحب کے پیچھے لگے رہے اور پھر وہاں گرا کے دم لیا، اب پھر تو کیا ہم سب یہی کرتے رہیں گے؟ بات وہیں آ گئی. اب جیسے ساجد نے بڑی خوبصورت بات کی، ساجد نے کہا کہ یہ قومی حکومت ہو اور یہ فلٹر ہو کے ایسا کون سا نظام ہے جس میں کہ سیاستدان وہی آگے آتا ہے جو کرپٹ ترین ہو، چھوٹا کرپٹ نیچے رہ جاتا ہے اور جتنا وہ کرپشن کرتا چلا جاتا ہے، جتنا وہ کرپٹ ہو جاتا ہے، اتنا وہ اوپر پہنچتے پہنچتے وزیر اعظم تک پہنچ جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں کا سسٹم ہے. ہمارے کسی ادارے میں، ابھی ساجد بات کر رہے تھے، ہمارے کسی بھی ادارے میں، کسی بھی جگہ کوئی تربیت گاہ نہیں ہے، کوئی تربیت کی اکیڈمی نہیں ہے، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ فن ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ تعلیمی اداروں میں ایک ہر جگہ بیڑا سیاسی جماعتوں کی تربیت ہو جاتی تھی کہ وہاں سے نرسری سے پڑھ کر آ جاتے تھے، اب وہ بھی پابندی کی وجہ سے وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا. سسٹم کے حوالے سے ایک مثال میں آپ کو دوں گا کہ پچھلے 4-5 ڈیکیڈز میں ہمارے اس سسٹم کے اندر ایک پارٹی آئی تھی جو کہ بہت ہی دعوے، بہت زبردست دعوے تھے، اتنے ایسے دعوے تھے کہ وہ آسمان کو چھو رہے تھے وہ دعوے، کہ جی انتہائی انقلابی پارٹی بن کے ابھری تھی MQM. جی. اور اس کے آپ دیکھیں کہ آج بھی اس کی ہسٹری میں پاکستان کی اتنے زیادہ تعداد میں کوئی ایک مخصوص گروپ کے اتنے زیادہ MNA MPs اسمبلی میں اس سے پہلے کبھی نہیں گئے. جی. لیکن مجھے آپ یہ دیکھیے، مجھے بتائیے، آپ خود بھی جانتی ہیں کہ جس سسٹم میں وہ آئے اس میں جتنے دردمند لوگ تھے، ایماندار لوگ تھے اور بہت ہی قوم کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے لوگ تھے، وہ یا تو سارے کے سارے کرپٹ ہو گئے یا وہ فیز آؤٹ کر دیے گئے، ان کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا، نکال دیا گیا دنیا سے ہی، یا وہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے چلے گئے دنیا سے. مجھے بتائیے اس کرپٹ سسٹم میں، اس سسٹم میں کہ جو ایک اتنی انقلابی پارٹی آئی کہ جس کے بارے میں لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا پارٹی ایک دم سے آئی ہے نکل کے، اور واقعی انقلابی لوگ ہیں، اور اس کا سب سے برا حشر ہوا ہے، سب سے برا حشر اس پارٹی کا ہوا ہے. مجھے آج یہ بتائیے سندھ اسمبلی میں MQM کے کتنے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی
کسی کے زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا. ظلم اور جو کچھ ہو رہا ہے اس معاشرے میں, جو اس شہر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جو اس قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کراچی میں, سب سیاست کر رہے ہیں, سب کے ایم کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا یہ تنخواہ نہیں لے رہے ہیں؟ کیا یہ پرسنل پریویلیج نہیں لے رہے ہیں؟ کیا یہ بجلی کے بل کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں, ان کو فری میں نہیں مل رہا ہے؟ کیا یہ ٹیلی فون, کیا یہ ٹی اے ڈی اے اور ایئر ٹکٹس, ان کے میں نے کیا چیز انجوائے نہیں کر رہے ہیں؟ یہ مجھے بتائیے. یہ آج آپ کے جو میئر صاحب ہیں وسیم اختر صاحب, جب یہ آئے تھے ایسٹ پاکستان سے تو ان کے پیر میں چپلیں تھیں. آج 6 سے 8 موبائلیں ان کی حفاظت کے لیے چلتی ہیں, آگے پیچھے, اوپر آگے پیچھے اور دونوں سائڈوں پہ 6 سے 8 10 موبائلیں لے کے گھومتے ہیں. یہ قوم کی ان کے نمائندگی گھر کی گلی میں کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا. یہ کیا کیا انہوں نے قوم کے لیے؟ کیا کیا انہوں نے سوائے اپنے بینک بیلنس کو انہوں نے بڑھانے کے, انہوں نے اپنے مفادات اٹھانے کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ بالکل قوم کی دکھ درد کا دعویٰ کرنے والے تمام سیاستدان کسی بھی پارٹی سے اسی سسٹم میں آئے اور کرپٹ ہو گئے. بالکل اس کرپٹ نظام کا جو حصہ بن جاتے ہیں اور صرف اپنے مفادات کو عزیز رکھتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر حاضر ہیں. اپنی گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جاری کریں گے جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا کہ پاکستان کا جو کرپٹ نظام سیاست ہے, اس میں جتنے بھی سیاستدان آتے ہیں چاہے وہ ایک انقلابی پارٹی بن کر آئیں, لیکن اس نظام کا شکار ہو جاتے ہیں. کیا کریکٹر ہیں عائشہ گلالئی کے اور کیا کریکٹر ہیں ان کی پارٹی کے؟ یہ سب سیاستدان ہیں. اس کو اگر عمران خان نے ٹکٹ نہیں دیا تو اس نے اس طرح کے الزامات شروع کر دیے. میں بالکل انڈیپینڈنٹ بات کرتا ہوں. ہر سیاسی پارٹی میں کرپشن ہے, عمران خان میں بھی کرپشن ہے, لیکن جتنے یہ لوگ ہیں سیاستدان, ان کی کوئی اکیڈمی نہیں ہے, کوئی ٹریننگ نہیں ہے. ہم ایم این اے منتخب کر جاتے ہیں, ہاؤس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے دیکھا 85 میں بالکل انگوٹھا چھاپ میں نے وزیر دیکھے ہیں. پہلے بھی وہ ایک پابندی لگی تھی کہ گریجویٹ ہونا چاہیے کم از کم ممبر پارلیمنٹ, کم از کم گریجویشن کی کیا حیثیت ہے. یہاں جاگیردارانہ نظام ہے. یہاں تو ٹکٹ بکتے ہیں. ایک آدمی جب 2 کروڑ روپے کا, 4 کروڑ کا, 5 کروڑ کا ٹکٹ لے کر آئے گا, پھر وہ اس کو 4-5 کروڑ الیکشن پہ خرچ کرے گا, 10 سے 15 کروڑ روپے جا کے اس کے لگیں گے. اس میں وہ ہار بھی سکتا ہے, جیت بھی سکتا ہے. اگر وہ جیت گیا تو سب سے پہلے وہ اپنے پیسے کور کرے گا, کیونکہ وہ انویسٹمنٹ کر کے آیا ہے, پھر وہ لینے کے لیے جائے گا. بالکل ایسے ہی ایک سندھ کے صوبائی منسٹر ہیں, انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ سیٹ خریدی. انہوں نے آتے ہی جو ہے اپنے کارندوں کو مارکیٹ میں چھوڑ دیا اور کہا کہ بھائی یہ چیزیں دینی ہیں اور اس کے اتنے پیسے مجھے چاہیے. کسی نے پوچھا کہ بھائی اتنے کیوں ڈیمانڈ ہے؟ کہا کہ بھائی 3 کروڑ روپے دیے ٹکٹ خریدنے کے لیے, 5 تو وصول کروں گا, اس کے بعد سوچوں گا کیا کرنا ہے. تو یہ تو ہمارے یہاں کا ماحول ہے. بالکل یہاں تو سیٹیں بکتی ہیں. اور مجھے یہ پتا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک سیاستدان جیت گیا جو اس کے نیچے تھا, کچھ ووٹوں سے اس نے مقدمہ کر دیا. اس نے جا کے اس کو دیا کہ یار تم ساری زندگی 5 کروڑ نہیں کما سکتے, یہ لو 5 کروڑ روپے, تم اپنا مقدمہ واپس لے لو. تو کیونکہ وہ اس حیثیت میں تھا کہ وہ کما سکتا تھا. کہنے لگا تم تو نئے آئے ہو, تمہیں کیا پتا ہے پیسے کیسے کمانے. وہ منجھا ہوا سیاستدان ہار گیا تھا, نام نہیں لوں گا میں اس سیاستدان کا, لیکن یہ ایک حقیقت پہ ہے. تو جہاں اس قسم کا سسٹم ہو, جاہل کرپٹ لوگ ہمارے لیڈر ہوں, تو اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ قوم کو رہنما چاہیے. قائد اعظم کے بعد کون سا ہم تو ٹوٹ پھوٹ کے شکار رہے. قائد اعظم کو بھی ہم نے فارغ کر دیا بہت جلدی. بالکل. تو جب تک کہ بات پھر ہم گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آئے, کوئی نظام بدلے. اب آپ نے نظام بدل گیا نا, نواز شریف کو آپ نے باہر کر دیا. کتنے عرصے سے 1.5 سال سے لگے ہوئے تھے آپ, نکل گیا, دوسرا آ گیا. کیا ہوا؟ نظام تو وہی ہے, اسی پارٹی کی حکومت ہے. کیا ہوا؟ چہرہ بدل گیا. چہرہ نہیں, نظام بدلنا ہے. یا چہرے بدلتے رہتے ہیں. کل کو یہ عمران خان آ جائے گا, وہ اس سے بڑا کرپٹ آپ کو نہ مل جائے گا. ان کے سارے کوئی باہر سے آ رہے ہیں, وہی لوگ ہیں نا. اب جو پیپلز پارٹی سے چھوڑ کے تحریک انصاف میں آگے, کیا وہ پاک ہو گئے؟
MQM چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں چلے گئے, کیا وہ پاک ہو گئے؟ اب وہ ایک گبول صاحب کبھی ادھر چلے گئے, کبھی ادھر چلے گئے, ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں. سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں. کوئی قوم کے درد میں پارٹیاں نہیں چھوڑ رہا, قوم کے درد میں نہیں پارٹیاں بدل رہا. ملک سے سب اپنے جیب کے لیے, اپنے پیسے کے لیے, اپنے مفادات کے لیے یہ پارٹیاں ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں. ملک اور قوم کے لیے کوئی سیاست نہیں کر رہا, میرے لیے کوئی سیاست نہیں کر رہا, میری قوم کے لیے کوئی نہیں کر رہا. سب چور ہیں, سب بدماش ہیں. جب تک کہ ان کو کوئی سخت ہاتھ سے سارا کام ڈنڈا نہیں پڑے گا تو کوئی سیکھا نہیں میں ہوگا. آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ PTI کی یہ دوسری خاتون رہنما جو ہیں وہ الزامات لگا کر عمران خان سے علیحدہ ہو گئی ہیں, اور انہوں نے تو ڈائریکٹ عمران خان کے اوپر بہت بڑا الزام لگایا ہے. تو کیا عمران خان کی پارٹی پہ اس وقت کوئی اثر پڑے گا, کوئی بہت بڑا نقصان ثابت ہوگا, یہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ عائشہ گلالئی کوئی اتنی پرومیننٹ, کوئی بہت نامور کوئی سیاستدان تو ہے نہیں. لیکن ناز بلوچ تو ان کی اسپوک پرسن تھی. نہیں, ناز بلوچ بھی کوئی نامور سیاستدان نہیں ہے, یا کوئی منجیوی سیاستدان نہیں ہے, یا ان کا کوئی بڑا کوئی پولیٹیکل کیریئر نہیں ہے, نہ ان کا نہ ان کا کسی کا بھی نہیں ہے. PTI کے زیادہ تر لوگ جو ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ, میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ بہت سارے لوگ ان سے توقع لگائے بیٹھے ہوئے ہیں PTI سے, لیکن مجھے پیپلز پارٹی, PTI, نون لیگ اور فضل الرحمان گروپ اور ANP اور MKM, ان تمام پارٹیوں میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. ان کے جتنے بھی آپ لوگ آ رہے ہیں, ایمرج کر کے آ رہے ہیں, اپ کمنگ ہیں یا منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, ان کا سب کا کوئی نہ کوئی اپنا پرسنل ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں شامل ہوئے ہیں PTI میں. یا اب PTI کی یہ خاتون جو ہیں, ان کے بارے میں اب چونکہ وقت نہیں ہے, بہت کم ہے, تو میں مختصراً ہی بات کروں گا کہ یہ وہ خاتون ہیں جو اریسٹ ہو چکی ہیں, اپنے کار کی ڈگی سے ان کے منشیات برآمد ہوئی, اور یہ ان کے بارے میں ان پر مقدمہ چلا, اور اس کے بعد وہ معاملہ سارا حشب کر دیا. تو خاتون ہو کے ایسے کرپٹ لوگ جب پارٹیوں میں ہوں گے جی, تو کیا آپ ملک سے اب توقع ان کا کر مسئلہ سکتے ہیں یہ کہ ہے ملک کے کہ لیے ان اچھا کو یہ کریں گے؟ کہا, انہوں نے کوئی پارٹی ٹکٹ مانگا یا کیا ہوا کہ ان کو کیا معاملات. آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان ایک بہت ہی ٹپیکل آدمی ہے. میں عمران خان کو پچھلے 30 سال سے مانیٹر کر رہا ہوں. جب یہ کپتان بھی نہیں ہوتے تھے کرکٹ ٹیم میں, یہ نئے ابھرتے ہوئے فاسٹ بالر آئے تھے جس زمانے میں, تو اس زمانے سے میں ان کو مانیٹر کر رہا ہوں. یہ انتہائی سخت طبیعت کے آدمی ہیں, اور اکھڑ طبیعت کے آدمی ہے. جو بات ایک دفعہ ان کے منہ سے نکل جائے پھر یہ کہتے نہیں بس اب یہی ہوگا, اٹل ہوتی ہے, اور جو کہتے ہیں وہ اور ان کو سیاست میں ان کو آپ کوئی بات سمجھا نہیں سکتے. سیاست میں بھی ان کا آلموسٹ وہی رویہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا فرد کوئی سیاست میں آگے چل کے کامیاب ہو سکتا ہے. آگے چل کے جب اگر فرض کریں ان کے پاس حکومت آ بھی گئی تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کامیابی سے اس حکومت کو چلا پائیں گے. سرحد کی چلا لی جی, آپ سرحد میں حال دیکھ لیں نا, جی دیکھ لیں کیا حال ہے. لیکن سرحد کا بھی کوئی اتنا خاص مثالی تو نہیں ہے, جبکہ وہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے. ہاسپٹل کو چلانا اور ایک پورے ملک کی حکومت کو, پورے ملک کو چلانا بہت زمین آسمان کا فرق ہے. ہسپتال بھی چندوں پر, ہاسپٹل کی بنیاد پر وہ بھی جس طرح چل رہا ہے وہ تھوڑی چلا رہے ہیں, جو چلا رہے ہیں وہ چلا رہے ہیں جس طرح چل رہا ہے, اور وہاں پر بھی جو وہ ایک الگ سٹوری ہے, اس کی الگ آڈٹ ہے, الگ کہانی ہے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کبھی ان تمام پولیٹیشنز میں, ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا مفاد ہوگا تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے اگینسٹ دا کنٹری اور پبلک. یہ آپ ذہن میں رکھیں اس بات کو. میں ان میں کوئی کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں سمجھتا, نہ کوئی میں میں کوئی فرق ہے. یہ اپنے مفادات کے لیے ایک ہیں. قوم کے مفادات ان کے سامنے کوئی حیثیت, کوئی حقیقت نہیں رکھتا. یہ PTI کے اندر زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچ کر اور اس خواہش کے ساتھ اور اس توقع کے ساتھ آئے ہیں کہ یہ پارٹی جیتے گی تو ہمیں بھی کوئی سیٹ ملے گی, تو ہمیں بھی کوئی وزارت مل جائے گی, پھر ہم بھی خوب کمائیں گے, کھائیں گے. یہی ایم ہے, یہی آبجیکٹیوز ہیں ان لوگوں کے. ان کا بھی ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. جتنے بھی لوگ ہیں PTI میں شامل ہوئے ہیں ان میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی, کوئی شاذ و نادر کوئی ایسا آدمی مل جائے گا
جو کہ قوم کی خدمت کرتا ہوا آیا ہوگا، اس کا پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہوگا قوم کی خدمت سر انجام دینے کا، ادروائز سارے لوگ اسی طرح کے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے ہمارے معروف جرنلسٹ ساجد عزیز صاحب اور معروف جرنلسٹ اور تجزیہ نگار منظر نقوی صاحب سے جو آج کے سینیریو کے حوالے سے گفتگو سنی، جس کا لب لباب کچھ اس طرح سے آخر میں نکلا کہ جو نظام ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، چہروں کو نہیں، اور کافی مایوس نظر آتے ہیں یہ لوگ بھی بحیثیت جرنلسٹ جو ماحول یہ قریب سے دیکھ رہے ہیں، لیکن امید پر دنیا قائم ہے۔ نیو اپڈیٹ لے کر پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے سیدہ نجم زہرا کو۔ اللہ حافظ۔